السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آپ کی محبت، آپ کے پیار اور آپ کی چاہت کا دل سے شکریہ۔ آج ہم نبلٹ 2 کا دوسرا پارٹ بھی دیکھیں گے، جس میں میری کچھ نصیحتیں، کچھ محبت بھری باتیں اور کچھ آپ کی زندگی کے وہ لمحات جب آپ پریشان ہوں تو ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ وٹامن جیسے الفاظ ہم ڈسکس کریں گے۔ نبلٹ کا دوسرا حصہ، پہلے حصے میں میں نے توکل کے بارے میں بات کی تھی، اور توکل سے ریلیٹڈ ہی یہاں پہ ہم ملتی جلتی بات آگے بڑھائیں گے۔ بات ہے دعا کے لیے کہ دعا یا دعا کی طاقت یا دعائیں آخر کیوں دی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا میں صرف دو ہی ایسی چیزیں ہیں، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ان دو چیزوں میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ کوشش کریں کہ انہیں جتنا زیادہ تقسیم کر سکتے ہیں آپ انہیں اتنا ہی زیادہ تقسیم کریں۔ خدا بہت مہربان ہے، اے بندہ مومن، اس سے مجھے مانگ کر تو دیکھو، میری دعا ہے کہ وہ تیری دعا قبول کر لے۔ دوستو، کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ پسند نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے ساتھ مزید رہ سکیں، کیونکہ وہ آپ کو یا تو گمراہی میں لے جاتے ہیں یا پھر وہ آپ کے لیے باعث نقصان ہوتے ہیں، یا پھر وہ اتنے خود غرض، خوددار اور اس قدر ایٹیٹیوڈ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ سکیں۔ ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے امتحان اور آزمائش سے بچا لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ تکلیفوں اور پریشانیوں میں دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یاد رہے کہ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت بنانی ہوگی اور کامیابی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کتابوں سے وہ سبق ہرگز نہیں ملتا جو سبق لوگ سکھا جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ کوئی برا لگتا ہے، نہ کوئی صحیح لگتا ہے، نہ کوئی غلط لگتا ہے، کیونکہ وہ شخص دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے نہ ہی نفرت رہتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ دل خالی ہو جاتا ہے، جذبات مر جاتے ہیں۔ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ کسی کے صبر کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ صبر کو ختم کرنے کے بعد سب کچھ ہی ختم کر دے۔ اور کبھی کبھی زندگی اس جگہ پر پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور واپسی بھی ناممکن ہوتی ہے۔ تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے، اور دعائیں مانگنا ہرگز مت چھوڑیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ دعا کی طاقت کیا ہے۔ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا، سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دعا کی طاقت بھی محسوس ہوگی۔ ایک بہت بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ذی شان۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے نامور ڈاکٹر تھے۔
ایک مرتبہ انہیں ضروری کانفرنس کے لیے اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک سفر کرنا پڑا۔ انہوں نے ٹکٹ بک کی اور ہوائی اڈے کی طرف قدم بڑھائے، فلائٹ پکڑی اور سفر شروع کر دیا۔ لیکن جب وہ اس ملک میں پہنچے، جہاز لینڈ کرنے والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ ایمرجنسی کے باعث کنٹرول ٹاور کی طرف سے فلائٹ کو یہ ہدایات ملی کہ انہیں اسی ملک کے کسی دوسرے شہر میں فلائٹ کو لینڈ کرنا چاہیے، اور ایسے ہی ہوا۔ پھر اس ملک کے دوسرے شہر میں فلائٹ لینڈ ہوئی اور کانفرنس میں پہنچنا نہایت ضروری تھا، مگر موسم اتنا خراب ہو گیا کہ اب انہیں ٹیکسی بھی ملنا مشکل تھی۔ آخر کوشش کی اور کوشش کے بعد ایک ٹیکسی لی اور کانفرنس کے لیے روانہ ہوئے، لیکن موسم کی شدید خرابی کی وجہ سے انہیں جان بچانے کے لیے ٹیکسی روکنا پڑی۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر انہوں نے ٹیکسی روکی تو سامنے ایک کچا مکان تھا اور وہاں نہ کوئی آبادی اور نہ ہی کوئی انسان کا نام و نشان تھا۔ اس کچے مکان کے دروازے پر جب دستک دی تو ایک بوڑھی عورت اندر سے آواز دے کے بولی، کون؟ ڈاکٹر ذیشان مختلف زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے آواز دی اور اسی زبان میں اپنا تعارف کروایا تو اس بڑھیا نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب اندر گئے تو دیکھا کہ وہ خاتون ایک نوجوان کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور اسے کیا ہوا ہے؟ تو خاتون نے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ایک لمبے عرصے سے اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس ملک میں اس بیماری کا علاج نہیں ہے۔ میں بہت غریب ہوں، بیمار ہوں اور اکیلی بھی ہوں، اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ذیشان نامی فلاں ملک کا ایک ڈاکٹر ہے، صرف وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان نے صرف نام سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے ماں، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی دعاؤں نے ایک جہاز کو آسمان سے نیچے اتروایا، پھر سفر کو ممکن بنانے کے لیے ایک ٹیکسی تک کا ارینج کروایا۔ ٹیکسی بھی ملی، مگر راستہ بھی بلوا دیا، راستے سے بھی بھٹک گئے اور آہستہ آہستہ آپ کے مکان کے سامنے یہی ٹیکسی آ کے رکی۔ جب دہلیز پہ پہنچا تو دستک بھی میں نے خود دی۔ وہ ڈاکٹر ذیشان جس سے علاج کروانے کے لیے کئی ماہ پہلے وقت لینا پڑتا ہے، اسے آپ کے گھر اسی اللہ نے بھیج دیا۔ ماں، میں ہی وہ ڈاکٹر ذیشان ہوں جو آپ کے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس کہانی کو یا اس واقعے کو بہت سنجیدگی سے سنا ہوگا کہ ماں کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی دعائیں طوفانوں کا
رخ موڑ سکتی ہیں، آسمان پر اڑتے ہوئے جہازوں کو بھی نیچے اتروا سکتی ہیں۔ اگر راستہ مشرق کی طرف جاتا ہے، ماں کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ راستہ بھی دوسری سمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ فقیر ہیں تو آپ کو بھی بادشاہ بنا سکتی ہیں۔ وہی ڈاکٹر ذیشان اور اسی ماں کی دعائیں، آج وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ماں جس کی دعائیں کچے مکانوں سے اٹھا کر اگر محل کا مالک بنوا سکتی ہیں، تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کو ناراض کرنا ہے یا پھر خوش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو مجھے اس واقعے کے بعد شاید مزید بولنے کا کوئی حق نہ باقی ہو، پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کبھی کسی نشہ کرنے والے کا نشہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ تو شاید آپ جواب دیں گے کہ جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک نشئی ایک شخص کے جوتے صاف کر رہا تھا اور تڑپ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایک پڑیا کے پیسے دے دو۔ اس کو دیکھ کر مجھے رونا آیا کہ یہی حال ہوتا ہے انسان کا محبت میں، جب انسان محبت کرنے والوں کا بدلتا ہوا رویہ دیکھتا ہے، چاہے وہ محبت ماں باپ کی ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کی ہو، چاہے وہ دوستوں کی، چاہے وہ محبوب کی۔ اس لیے خدا را جگہ جگہ اپنے پیچھے ایسے تڑپتے ہوئے وجود مت چھوڑیں جو کسی کو بھی محبت میں یوں مار دیں جیسے وہ نشئی ایک پڑیا کے لیے مر رہا تھا۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعائیں کرتے رہیں جہاں تک ممکن ہے، صرف اور صرف ضرورت ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، چاہے وہ تعلق محبت کا ہو، چاہے وہ تعلق خون کا ہو یا پھر احساس کا، اکثر جہاں عہد و پیمان زیادہ ہوتے ہیں وہیں پر رشتے جلدی زوال پذیر ہوتے ہیں۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ تو نہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، نہ ہی ہر بات کو جتاتے ہیں، اور خاموشی سے نبھائے جاتے ہیں، اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہونے کے ناطے میری باتوں کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، لہٰذا علم تو یہ طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مگر مہارت یہ طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، کس کے ساتھ کس سلیقے سے طریقے سے بات کرنی ہے۔ آپ میرے ساتھ مخلص رہیں یا میرے ساتھ حسد کریں، مگر میں نے اگر اس منزل کو طے کرنا ہے تو مجھے اکیلے بھی کرنا ہے، اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اور اس منزل کو میں بہت جلد طے کر لوں گا۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد ضرور کرتے ہیں، مگر میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا بھی محتاج ہوں۔ میں نا امید نہیں ہوں، آپ بھی نا امید نہیں ہوں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم امید کے سہارے اپنی مخلصی، اپنی محبت، اپنی وفا کو قائم رکھیں۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ میرا رب ہے۔
نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شارٹ کٹ طریقے سے آگے نکل جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ مگر پر امید شخص بے شک جتنی بھی پریشانی میں ہو، وہ آخر کسی نہ کسی مخلص انسان کو تلاش کر ہی لیتا ہے، اور اللہ کی عطا اور دعاؤں کی طاقت ہمیشہ راستے بنا ہی دیتی ہے۔ وہ راستے بہت پہلے بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر ہی کرتا ہے۔ دوستو، قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں صرف والدین ہی وہ واحد رشتہ ہے جو آپ کو صرف آگے بڑھتے ہوئے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور باخدا آپ کے والدین کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے اسی محبت میں پائیں گے کہ میں بھی تمہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے بہت کم اور تکلیف دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں ساتھ دینے والے کم ہیں، جبکہ تماشائی بہت زیادہ ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ نہیں سکتا، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھیں، نہ کسی فقیر سے پوچھیں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں، گردن جھکائیں اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ زندگی میں جو وقت چل رہا ہے، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جس چیز کو ہی چاہا وہ ہم سے دور چلی جاتی ہے، جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے آج کے پیغام میں میں نے ماں باپ کے بارے میں بات کی ہے، اور آپ سب بھی بچوں والے ہیں جو سن رہے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا یا پھر اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا، اس طرح وہ بچے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو کے بیٹھ جائیں گے، جس سے بڑے ہونے کے بعد بھی کبھی ان کے گھروں میں صلح نہیں ہوگی، بلکہ جو نفرتوں کے بیج آپ اپنے بچوں میں بو دیں گے وہ جھگڑے نسل در نسل چلتے رہیں گے۔ میں والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ بچوں میں نفرت نہیں بلکہ محبت، رشتوں کی قدر اور احساس وفا پیدا کریں۔ اور آپ سب سے ایک بات کہوں گا کہ اگر تمہارے والدین تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں تو پھر افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ معزز دوستو، والدین کی دعائیں عام چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ انمول تحفہ ہے جو آپ کو ایک بار کھو گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں ماں باپ کے علاوہ لوگوں کے بارے میں کہ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہت بہتر تھا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دور ہو جائیں، آخر ایک نہ ایک دن وہ خود ہی لوٹ آئیں گے، بشرطیکہ کہ آپ درست راستے پر ہوں اور آپ مخلص ہوں۔ مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، اگر وہ اس وقت لوٹ کے آئیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ معزز ہوں مگر ان کی کوئی قدر نہیں رہے گی، اور وہ پھر پچھتاوے سے ہی واپس لوٹیں گے۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں ضرور روئے گا۔ میں قدرت کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے مگر پستی بہت اچھے طریقے سے ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے،
لیکن اگر کوئی مسکرا کے چھوڑے تو وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ضرور ملے گا، لہٰذا آپ کسی کو بھی خود مت چھوڑیں۔ جو جائے اسے روکیے گا مت، اسے جانے دیں، اور جو آپ کے ساتھ چلنا چاہے اسے اس قدر محبت اور پیار سے چلائیں کہ وہ کبھی جانے کا سوچے ہی نہ۔ معزز دوستو، چھری سے ہی نہیں لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ لفظ ہی وہ مرہم ہے جو ہمارے دلوں میں لگے ہوئے زخموں کو ختم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میرے یہ الفاظ جو میں نے اتنی لمبی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں مرہم کا باعث ضرور بنیں گے۔ گولی ہی صرف ہلاکت نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں، اور گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کرا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار یہ حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے اور نہ ہی مرنے دیتی ہے۔ میں تمہیں ایسے ہی ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ آپ کسی ایسے مقام پہ کھڑے ہوئے ہوں جہاں سے آپ کو نظریں اٹھا کر لوگوں کو تلاش کرنا پڑے، اور پھر آپ اپنے رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہمیں کوئی مخلص ملے گا یا نہیں ملے گا۔ معزز دوستو، میں اپنی گفتگو کا اختتام انشاءاللہ نبلٹ 3 کے لیے رکھوں گا، اور بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ میرے الفاظ آپ کے لیے مرہم ثابت ہوں گے، اور بالخصوص ان زخموں کے لیے مرہم ہوں گے جو زخم زمانے نے آپ کو لگائے ہوں گے۔ میرے الفاظ کی قدر کیجیے گا اور مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ہم نبلٹ 3 میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔